بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات، اس سلسلے کی جو باتیں اس وقت ہمارے سامنے ہیں وہ ہیں علمی و دعوتی خیانت سے متعلق موجودہ زندگی کی صورتحال، سرسری صورتحال، یعنی اس وقت موجودہ زندگی میں کیسی حالت ہے علم سے متعلق، دعوت سے متعلق، لوگ علم کو اور دعوت کو کیا سمجھتے ہیں، اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں کہاں تک وہ سنجیدہ ہیں نہیں ہیں، اس پر گفتگو چل رہی ہے۔ اس سلسلے میں کئی ایک باتیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سامنے بیان کی ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے ایک اثر ہے، کہتے ہیں ہم سے عبد الرحمن بن یحییٰ نے بیان کیا، اور یہ ساری باتیں آپ کے سامنے مصنف نقل کر رہے ہیں۔ کتاب جامع بیان العلم و فضلہ، بیان جامع العلم و فضلہ، تو اس کتاب میں کہتے ہیں ہم سے عبد الرحمن بن یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے احمد بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اسحاق بن ابراہیم بن نعمان نے، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن علی بن مروان نے، انہوں نے کہا مجھ سے عامش نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے فریابی کو فرماتے ہوئے سنا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب ان نبطیوں کو علم لکھتے ہوئے دیکھتے تھے، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ سفیان ثوری بیان کرتے ہیں کہ یہ بیان کرتے ہیں فریابی کہ سفیان ثوری جب ان نبطیوں کو، نبطی کون ہے ابھی بات آ رہی ہے، نبطیوں کو علم لکھتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی، یعنی ناراضگی، غصے کا اظہار، بے چینی، اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی تھی۔ میں نے ان سے کہا، کس نے کہا؟ فریابی نے سفیان ثوری سے کہا، اے ابو عبداللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ ان لوگوں کو علم لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت گراں محسوس ہوتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ نبطیوں کو علم لکھتے ہوئے، یعنی حدیثیں ہیں اس کو لکھتے ہوئے، مسئلے مسائل ہیں، فتاوے ہیں، علم کو نوٹ کرتے ہوئے لکھتے ہوئے دیکھتے تھے تو چہرہ بدل جاتا تھا، رنگت بدل جاتی تھی۔ تو پوچھا انہوں نے کہ آخر آپ جب ان لوگوں کو علم لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت بھاری لگ رہا ہے، بہت ناپسندیدہ لگ رہا ہے، بہت ہی گراں بوجھ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کیوں علم لکھ رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہے، کیوں آپ کو گراں لگتا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا، کان العلم فی العرب وفی سادۃ الناس فاذا خرج عنہم وصار الى هؤلاء یعنی النبط والسفلۃ غیر الدین۔ یہ انہوں نے جواب دیا۔ جواب کیا دیا؟ ترجمہ کہتے ہیں علم جو ہے وہ عرب میں تھا، علم عربوں میں اور سربرآوردہ لوگوں میں، یعنی اونچے لوگوں میں، سردار ہے نا، بلندی، اونچے مقام، اونچی حیثیت کے لوگوں میں علم تھا، مگر جب ان سے نکل کر ان لوگوں یعنی نبطیوں اور پست لوگوں میں آ گیا تو دین ہی بدل دیا گیا، یعنی دین کا بگاڑ۔ اب ان تمام حدیث کو ذہن میں لائیے، اللہ کے نبی کی وہ حدیث، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اصاغر کے ہاں تلاش کیا جائے گا، اصاغر کے ہاں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہم لوگوں نے پڑھا، جس میں انہوں نے فرمایا الگ الگ الفاظ میں کہ امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک اپنے بڑوں سے علم حاصل کرے گی، اپنے امانت داروں سے علم حاصل کرے گی، اور جب یہ امانت داروں کے بجائے ہے نا غیر امین لوگوں سے، اور ایسے ہی اچھے لوگوں کے بجائے برے لوگوں سے، اور اکابر بڑے لوگوں کے بجائے اصاغر چھوٹے لوگوں سے، پست لوگوں سے علم حاصل کریں گے تو ہلاک ہو جائیں، ہلاکت آ جائے۔ اب یہاں سمجھیں کہ یہ اصاغر کون ہیں، یہ پست لوگ کون ہیں، اس میں سے ایک معنی یہ بھی ہے، ایک معنی یہ بھی ہے، علم عربوں میں اور سربرآوردہ لوگوں میں، اونچے لوگوں میں تھا۔ عرب زباندان
عرب جو ہیں وہ زباندان لوگ ہیں، عربی زبان ان کی زبان ہے، انہی کی زبان میں قرآن اترا، ان کی زبان میں سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیں، اور بہت بڑے پیمانے پر علم، علوم دین، علوم شریعت دنیا کے اندر عربی زبان میں عام ہوئے۔ تو علم عربوں میں تھا اور اونچے لوگوں میں تھا۔ اونچے لوگ، یہی بات آئی نا، جن کا مقام ہے، جن کا مرتبہ ہے، جن کی باتیں لوگ سنتے ہیں۔ اب جن کی باتیں لوگ سنتے ہیں، جب وہ جاہل ہیں ان کی بات لوگ سنتے ہیں، جب وہ علم والے ہو جائیں گے تو اور سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ اور سنیں گے۔ حقیر لوگ ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو جیسے وہ حقیر ہیں ایسے وہ دین کی بات بتانا شروع کریں گے تو بھی حقیر مانے جائیں گے۔ پبلک کا، لوگوں کا معاملہ اللہ کے دین میں جو علم والا ہو گیا وہ اونچا ہو گیا، لیکن لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اس چیز کا بڑا خیال کرتے ہیں، کون کیسا ہے، اسی اعتبار سے وہ لوگوں کی باتوں کو سنتے اور مانتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ مگر جب ان سے نکل کر ان لوگوں میں آیا، یعنی عرب کے لوگ جو زبان والے ہی ہیں انہوں نے علم حاصل کیا، اونچے لوگ جو علم حاصل کرتے تھے ان کا معاملہ تھا تو بہت اچھا تھا، علم اونچا تھا، علم بلند تھا، علم کا وقار تھا۔ لیکن جب ان لوگوں میں آیا یعنی نبطیوں میں اور پست لوگوں میں آیا تو دین ہی بدل گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ جب اس کو سننے والے، سنانے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، استاد، شاگرد، یہ سلسلہ ہی نہیں چل سکا تو دین بگڑ گیا، دین بدل گیا۔ علم کو جب ویسے ہی من وعن پڑھایا جائے، ایسے ہی من وعن سنا جائے، سیکھا جائے، پڑھانے والوں کا احترام کریں سننے والے، اور سمجھیں کہ یہ اونچے لوگ ہیں جن سے علم حاصل ہم کر رہے ہیں، ان کی مقبولیت ہے، ان کی باتوں کا اثر ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ علم عمل میں رہتا ہے، علم کی سرگرمی جاری رہتی ہے، علم باقی رہتا ہے، علم پائیدار ہوتا ہے۔ لیکن جب علم ایسے لوگوں کے پاس چلا جائے جن کی کوئی سننے والا نہیں، جن سے کوئی پڑھنے والا نہیں، جن کی کوئی قیمت نہیں، جو سماج کے ایسے لوگ مانے جاتے ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں، تو ایسی صورت میں علم ضائع ہو جائے گا، اور جو اصل دین رہے گا وہ بگڑ کر کے نہ جانے کس کس شکل میں لوگوں کے درمیان آ جائے۔ تو یہ انہوں نے جواب دیا۔ اب دیکھیے نبطی کون ہیں؟ حاشیے میں نمبر 1، حاشیہ نمبر 1 میں صفحہ نمبر 72 میں، نبطی ملک شام کے کاشتکاروں کا ایک طبقہ ہے۔ ملک شام کے کھیتی باڑی کرنے والے، ان کا ایک طبقہ ہے جنہیں زمینوں کی آباد کاری اور کاشتکاری کا تجربہ تھا۔ یہ ان کا کام تھا، یعنی کھیتی باڑی ہے نا، یہ سب کام تھا ان کا، کاشت کا۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ نبطی اسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ کھیتی باڑی کرنے والے، ایک طبقہ، قوم۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یا یہ ایک قوم ہے جو عراق اور اردن کے درمیان سکونت پذیر تھی۔ کیا کہا؟ عربوں میں تھا، سرداروں میں، اونچے لوگوں میں تھا، جب کس میں آ گیا؟ نبطیوں میں آ گیا، اور گرے ہوئے لوگوں میں آ گیا، پست لوگوں میں آ گیا۔ تو نبطی سے مراد کون ہے؟ ایک معنی تو یہ کہ نبطی سے کھیت باڑی کاشتکار کرنے والے، زمین کی آباد کاری۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ قوم تھی نبطیوں کی جو عراق اور اردن کے بیچ میں رہتی تھی، ان کے علاقے کی ایک تہذیب تھی، یعنی کیا مطلب؟ ان کا ایک خاص رہن سہن تھا، ایک خاص کلچر تھا، اور وہ قابل اعتبار نہیں تھا، اچھا کلچر نہیں تھا۔ کیونکہ مسئلہ کیا تھا؟ یہ لوگ دوسرے جگہوں سے نکالے گئے تھے، ملک بدر کیے گئے تھے، یہاں عراق اور اردن کے بیچ میں کوئی جگہ ان کو مل گئی تھی، وہاں آ کر کے وہ بس گئے تھے، کیا کریں، کوئی جگہ نہیں رہنے کی۔ تو ان کے پاس نہ تعلیم کا کوئی ادارہ ہے، نہ تربیت کی کوئی جگہ ہے، نہ پڑھائی ہے، نہ لکھائی ہے، نہ دین ہے، نہ تبلیغ ہے، نہ کوئی روشنی ہے، ایسے رہتے تھے حیوانات کی شکل میں۔ جیسے انسان جب بے علم، بغیر نور اور روشنی، بغیر ہدایت کی زندگی گزارے تو جانور ہی تو کہلاتا ہے وہ۔ اللہ کے نبی، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ جانوروں کی طرح ہیں، ان کے پاس دل ہے سمجھتے نہیں، آنکھ ہے دیکھتے نہیں، دل ہے کیا نام کان ہے سنتے نہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ حالت ہوتی ہے۔ ابھی آئے اور دونوں بستی اردن اور عراق کے بیچ میں آ کر کے بس گئے۔ ان کی خاص تہذیب تھی، ان کی راجدھانی بترا تھی۔ یہ لوگ مراد ہیں،
नबतियों से कौन मुराद है? ये लोग मुराद हैं। तो या तो काश्तकार खेती बाड़ी करने वाले मुराद हैं और या तो उर्दून और इराक के बीच में रहने वाली ये कौम मुराद है। ये असल में नबती का माना यही होता है। नबती किसे कहते हैं? ये इसका ये माना या तो ये माना, ये दो माने। लेकिन बाद में ये लफ्ज़ निकला तो वहाँ से नबती, लेकिन उसके बाद वो लफ्ज़ और ज़्यादा कॉमन और आम इस्तेमाल होने लगा। वो किस माने में? कहते हैं मगर अब अनबात का लफ्ज़, नबती की जमा है अम्बात, नबती एक शख्स को कहते हैं और अम्बात बहुत सारे नबतियों को कहते हैं। तो अम्बात का लफ्ज़ बेवकूफ़ और नासमझ अवाम पर बोला जाता है। बेसमझ, नासमझ और जाहिल और नासमझ अवाम पर अम्बात का लफ्ज़ बोला जाता है। तो ये असल लफ्ज़ का माना क्या है, कौन सी कौम है, क्या काम करती थी, वो तो हो गया असल उसका लिटरेरी माना। फिर उसके बाद लोगों की बोल चाल में वो लफ्ज़ किस माने में इस्तेमाल हुआ। तो सुफियान सौरी ने जो बात बयान की कि जब से नबतियों के पास ये इल्म आ गया और अराजिल पस्त लोगों के पास आ गया तो क्या हो गया? इल्म ज़ाय हो गया, दीन ही बदल गया। क्या फरमाया? दीन ही बदल गया। गुय्यरत दीन या तगय्यरत दीन, दीन बदल गया। तो इससे ये बात साबित होती है कि असागिर में ये पहलू भी शामिल है। असागिर में ये पहलू भी शामिल। अब ऐसे लोगों के पास कोई इल्म हासिल करने के लिए जाता ही नहीं है, काबिल एतबार ही नहीं समझा जाता, क्योंकि गिरे पड़े लोग हैं, इनकी तहजीब गई गुजरी, इनका कल्चर गया गुजरा। तो ऐसी सूरत में दीन को नुकसान पहुंचता है, दीन बर्बाद हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों से भी इल्म हासिल नहीं करना चाहिए, अकाबिर से इल्म हासिल करना चाहिए। इससे पहले 3 अल्फाज आए थे ना कि अकाबिर से मुराद कौन है? दीनदार, ऊंचे मकाम और मर्तबे वाले और सरदार किस्म के लोग, जिनका एक वक़ार होता है, जिनके लोग अहमियत समझते हैं और उनकी बातों को गौर से सुनते हैं, उसके मुताबिक अमल करते हैं। उसके बाद कहते हैं इस माने की कुछ बातें इमाम शातिबी रहमहुल्लाह ने यहाँ किताबुल एहतिसाम में भी किताबुल एहतिसाम में भी मौजूद है। इसमें फरमाते हैं, अब ये क्या कह रहे हैं? रहा मसला 9 उम्रों को, आगे वाली जो बात है वो बड़ी अहम है। रहा मसला 9 उम्रों को दीगर मशाइख और तजर्बेकार उलमा पर मुकद्दम करने का। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, इल्म वाले कौन हैं, ठीक है, उलमा कौन है, अकाबिर कौन है। इससे पहले अभी पहले वाले सेशन में हमने ये भी पढ़ा कि इल्म का ताल्लुक उम्र से भी नहीं है कि कम उम्र है तो वो उसकी कोई कीमत नहीं है, ज़्यादा उम्र है तो ही कीमत है, ऐसा नहीं है। इल्म जिसके पास है उसकी कीमत है, वो छोटी उम्र का हो या बड़ी उम्र का हो, इल्म वाला है तो बड़ा है, और वो छोटी उम्र का हो या बड़ी उम्र का हो और इल्म वाला नहीं है तो वो छोटा है। ये हमने पढ़ा है। तो मसला ये नहीं है कि किसी छोटी उम्र वाले के पास इल्म हो तो उसको इल्म वाला ना माना जाए, उस पर फ़ायदा ना उठाया जाए, उसकी अहमियत ना हो, ये माना नहीं है। बिल्कुल जो इल्म वाला है, छोटी उम्र का भी है, कम उम्र भी है तो भी मुहतरम है, उससे इल्म की कदर है, कीमत है, उसे पढ़ा जाए, सीखा जाए, पूछा जाए, यकीनन कोई ऐब की बात नहीं। मुश्किल कहाँ है? यहाँ मुश्किल है। वो क्या है? रहा मसला 9 उम्रों को दीगर पर मुकद्दम करने का। मुकद्दम करने वाला मामला बराबर नहीं है भाई। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बद्र के सहाबे किराम के जो बुज़ुर्ग सहाबे किराम थे, उमर रसीदा, उनकी मजलिस में ले गए थे। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम ख़ुद कितना ऊंचा था। यकीनन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कम उम्री के बावजूद इल्म है, लेकिन क्या अब ये माहौल बना दिया जाएगा कि सारे बड़ों की कोई कीमत नहीं है, छोटे ही की कीमत है? क्या छोटे को बड़े पर मुकद्दम किया जाएगा? ऐसा नहीं मुमकिन है, ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए उसी बात को यहां बयान कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, कम उम्र को बड़े पर मुकद्दम करना दुरुस्त नहीं। क्यों? इसलिए कम उम्र के पास इल्म ज़रूर है, अच्छा इल्म है, सही इल्म है, लेकिन अभी उम्र का तजर्बा नहीं है, लंबा वक्त इल्म में गया नहीं है,
اس لیے علم جو وسیع ہونا چاہیے وہ ابھی اس کے یہاں نہیں پایا جائے۔ نمبر 2، کم عمر لوگوں کے یہاں حدت، مزاج میں تیزی، گرمی، جس کو ایموشن کہتے ہیں، جذباتیت کہتے ہیں، اس کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ وہ سب باتیں آگے آئیں گی، تفصیل سے بھی آئیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ چیز کم عمروں میں ہوتی ہے، بڑی عمر کے لوگوں میں عام طور پر نہیں ہوتی ہے۔ کسی کے یہاں ہو بھی سکتی ہے بڑی عمر کے باوجود، جس طرح سے چھوٹی عمر والوں میں سے کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹی عمر کا ہے لیکن ایموشن نہیں ہے، جذباتیت نہیں ہے، بہت کول ہے، بہت سمجھداری ہے، بہت سوجھ بوجھ ہے، سنجیدگی ہے۔ جیسے یہ ہو سکتا ہے بہت سارے چھوٹوں کے بیچ میں کسی ایک چھوٹے کو، ایسے بہت سارے بڑے اچھے ہیں لیکن اکا دکا ہو سکتے ہیں جو جذباتی ہوں، جن کے یہاں تیزی ہو، گرمی ہو، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، ماضی میں بھی ہیں، آج بھی ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں رہا مسئلہ نو عمروں کو دیگر مشائخ اور تجربے کار علماء پر مقدم کرنے کا، تو یہ جاہلوں کی کثرت اور علم کی قلت کی قبیل سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ جاہلوں کی کثرت اور علم کی قلت۔ جب جاہل بڑھ جائیں گے تو بڑے علماء کی قیمت نہیں سمجھیں گے، اس چھوٹی کی قیمت سمجھیں گے، اس کو اہمیت دیں گے اور بڑے علماء کو کوئی قیمت نہیں دیں گے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ علم کی قلت، کم علمی ہے، اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں مقدم کس کو کرنا چاہیے، کس کو نہیں کرنا چاہیے۔ علم رہے تب آدمی سمجھے گا نا کہ کس کا مقام کیا ہے، کس کا مقام بڑا ہے، کس کا مقام چھوٹا ہے، کون ادنا ہے، کون اعلیٰ ہے۔ تو یہ دو باتیں بیان فرمائی، کہا کہ جاہلوں کی کثرت کا نتیجہ ہے اور علم کم ہونے کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے، اسی کی قبیل سے ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ کہتے ہیں خواہ یہ مقدم کرنا، یہ جو چھوٹے کو بڑے پر مقدم کرنے کا مسئلہ ہے، خواہ علم کے رتبوں میں ہو کہ علم کا مقام، علم کے رتبے اور درجے میں کوئی چھوٹے کو بڑے پر مقدم کرے، ہے نا، ٹھیک ہے، یا کسی اور چیز میں، کسی بھی چیز میں چھوٹے کو بڑے پر مقدم نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، کیونکہ نو عمر ہمیشہ یا زیادہ تر نو وارد و نہ تجربے کار ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ کیونکہ نو عمر لڑکا، نو عمر شخص ہمیشہ یا ہمیشہ نہیں تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ نو وارد، یعنی میدان میں نیا نیا ابھی انٹری کرنے والا ہوتا ہے، سال بھر سے آیا، 2 سال سے آیا، 4 سال سے آیا، اتنا ہی رہتا ہے، 6 مہینے سے آیا۔ تو عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ نیا نیا میدان میں انٹری کرتا ہے علم کے میں، اور نہ تجربے کار ہوتا ہے۔ تجربہ کہاں سے آئے گا؟ ابھی عمر ہی نہیں ہوئی، تجربہ آئے گا کیسے؟ علمی تجربہ یا دنیا کا کوئی بھی تجربہ اس میدان کے ساتھ عمر بڑھنے سے ہوتا ہے، اسی میدان میں لگاؤ۔ ایک آدمی آج میرے بھائیوں ڈاکٹر ہو کر کے ڈگری لے کر کے آیا ہے، ابھی اس کو ڈگری تو ہے اس کے پاس، لیکن ابھی اس کے پاس اس ڈگری کے بعد اس کے آگے علاج کرنے کی جو صلاحیت، مہارت، باریکی، تجربہ جو ہونا چاہیے ابھی نہیں ہے۔ ایک آدمی 10 سال سے ڈاکٹری کر چکا ہے، 10 سال کا اس کے پاس تجربہ ہے، کس طرح کی تشخیص کی جائے، کس طرح کا علاج بتایا جائے، کس طرح کا مرہم بتایا جائے، کس طرح کی کیفیت ہو تو کون سی بیماری بنے گی، کس طرح کی کیفیت ہو تو کیا اس کا ہے نا نتیجہ نکلے گا۔ یہ ساری چیزیں کس سے معلوم پڑتی ہیں؟ تجربے سے۔ اور اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اس کا کوئی اختصار نہیں ہے، یہی راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت نبیوں کو، رسولوں کو 40 سال سے پہلے نہیں دی، جبکہ اللہ تعالیٰ وحی کے راستے سے سینے میں علم ڈال دیتا ہے، لیکن 40 سال سے پہلے کسی کو نبی نہیں بنایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی عمر ہے جس عمر میں سنجیدگی آ جاتی ہے، متانت آ جاتی ہے، اور شخصیت میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات کو سن کر کے جھلا نہیں جائے گا، اول فول نہیں بولے گا، آپے سے باہر نہیں ہو جائے گا۔ حدت، شدت، گرمی، تیزی جو ہوتی ہے نا وہ کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اس سنبھالنے، ہینڈل کرنے، بعض غیر مناسب چیز دیکھ کر کے صبر و ضبط سے کام لینے کا میرے بھائیوں تجربہ ہو جاتا ہے اس عمر میں۔
تو اس سے اندازہ لگائیے، کہتے ہیں کہ کیونکہ نو عمر ہمیشہ یا زیادہ تر نو وارد و نا تجربے کار ہوتا ہے، اس میں علم و بصیرت کی پختگی نہیں ہوتی ہے۔ یقیناً وہ علم والا ہے، اس کا علم ہے، معلومات ہے، اور ابھی مزید بڑھ رہا ہے اس کا علم، لیکن ابھی موجودہ صورتحال میں کیا ہے؟ علمی بصیرت اور پختگی نہیں ہوتی ہے۔ نیز اپنے فن، علم و فن میں اتنی مشق اور ممارست نہیں ہوتی ہے۔ مشق جو آپ جانتے ہیں ہے نا، مشق کا مطلب پریکٹس، اور دوسری چیز ممارست کسے کہتے ہیں؟ ممارست کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ ایک لمبا پیریڈ گزارنا۔ اب آپ لوگوں نے مناہج جدیدہ کے سلسلے میں ایک لمبا پیریڈ گزارا، تو اب آپ لوگوں کو جدید مناہج کے بارے میں نئے نئے فرقے، نئے نئے فتنے، کون کون سی پارٹیاں، کون کون سی شخصیات ہیں، کون کون سے دھڑے عرب میں، عجب میں، بر صغیر میں، یہاں وہاں، کیا کہیں گے کہ منہج کا میں نے 1 2 4 درس نہیں سنا ہے، بلکہ منہج کا ایک طویل سلسلہ ہم سے گزرا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بطور مثال، اب یہ 1 سال پڑھا گیا ہے، 1 سال سے آپ اس منہج کو پڑھ رہے ہیں، اب کوئی 10 سال اس منہج کو پڑھا ہوا ہے تو اس کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑا ہے، پھر وہ کیا کہا جائے گا؟ میرا لمبا ممارسہ ہے، لمبا وقت گزرا ہے، یہ ہے اس کا معنی۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ اس میں علم و بصیرت کی پختگی نہیں ہوتی ہے، نیز اپنے علم و فن میں اتنی مشق اور ممارست نہیں ہوتی ہے جو اسے اس علم و فن کے مجھے ہوئے علماء راسخین کے مقام تک پہنچا دے۔ ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے گا، یقیناً وہ محترم ہے، کم عمر ہے، لیکن علم کے میدان میں بہت سنجیدگی سے آگے بڑھ رہا ہے، محترم ہے، لیکن وہ بڑے علماء کے پائے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اب کوئی بہت اچھی تقریر کر رہا ہے تو اسے لاؤ شیخ ظفر کے مقابلے میں فضیلت بیان کرو، بطور مثال میں کہہ رہا ہوں۔ ارے بھائی، آپ کتنی بھی اچھی تقریر کر لیتے ہو، لیکن آپ کی شخصیت اور کہاں وہ پہاڑ جیسا مقام رکھنے والا عمر پوری توحید و سنت کی دعوت زبان قلم میں گزر گئی، تو اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے کہ اب کوئی زیادہ فیمس ہو رہا ہے آج کل کی دنیا میں تو اب ان کے سامنے ان کو اونچا بنا دیا جائے۔ یہ تقدیم جہلا کی تقدیم ہوگی، مقدم کرنا کم عمر کو ایک تجربے کار آدمی کے اوپر لے جانا، یہ جہلا کی تقدیم ہے اور کم علمی کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ کام کوئی سمجھدار اور ذی علم آدمی نہیں کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس ابھی اتنی مشق نہیں ہے، اتنی ممارست نہیں ہے جو اسے اس علم و فن کے مجھے ہوئے علماء راسخین کے مقام تک پہنچا دے، اسی لیے لوگوں نے مثل میں کہا ہے۔ یہ ڈاکٹر بکر بن عبداللہ ابو زید ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کو اشعار کی اتنی گہری معلومات ہے کہ وہ مثالوں کے ذریعے سے بہت ساری باتیں بھی پروف کرتے ہیں اور ذہنوں میں بٹھاتے ہیں۔ یہاں پر ایک شعر ہے عربی زبان کا، وابن اللبون اذا ما لز فی قرن لم یستطع صولۃ البذل القناعیس، عربی شعر ہے۔ وہ شعر کس کا ہے، کیا ہے، سب نیچے لکھا ہوا ہے حاشیے میں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر اونٹ کے 2 سالہ بچے کو دوسرے اونٹ کے ساتھ رسی میں نہ باندھا جائے تو اسے 9 سالہ بھاری بھرکم ٹھوس اونٹوں پر حملہ آور ہونے کی استطاعت نہ ہوگی۔ 2 سال کا ابن اللبون ہے، ابن اللبون اس اونٹ کے بچے کو کہتے ہیں جو 2 سال کا ہو، ٹھیک ہے۔ اب وہ بنت مخاض، ابن مخاض، ابن اللبون، بنت اللبون، 1 سالہ بچہ اونٹ کا اس کو کیا کہتے ہیں، 2 سالہ بچہ اسے کیا کہتے ہیں، ترتیب ہے۔ ابھی ابن اللبون ہے، اس کے آگے آپ بڑھیں گے تو حقہ ہوگا، اس کے بعد پھر جزا ہوگا، اس طرح 3 سالہ بچہ، 4 سالہ بچہ۔ عربوں کے یہاں چونکہ عربی زبان اتنی مالدار زبان ہے، اتنی کشادہ زبان ہے کہ وہ عمر کے سال کے حساب سے نام نہیں، 6 مہینے، 2 مہینے، 8 مہینے کی چینجنگ پر بھی نام بدلتے تھے۔ پھلوں کی رنگت پر اس کے نام ہوتے تھے، اس رنگ کا ہو تو یہ نام، اس رنگ کا ہو گیا تو یہ نام، اگلے ہفتے میں اس رنگ کا ہوگا اس کا یہ نام پڑے گا، اس کے نرمی آ جائے گی یہ نام ہوگا، کچا پن رہے گا، آدھا کچا آدھا پکا تو اس کا یہ نام ہوگا۔ عربی زبان بہت ہی غنی زبان ہے، اور ظاہر ہے کیوں نہ ہو کہ اللہ کے کلام کی زبان ہے، یہ سنت کی زبان ہے، تو اس سے زیادہ اور کیا فضیلت ہے۔ عربی زبان تو خیر اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغام پوری دنیا کے اپنے بندوں کو جو دینے کے لیے زبان منتخب فرمایا، وہ عربی زبان کا انتخاب فرمایا۔ تورات کی زبان، انجیل کی زبان، وہ سب ہبرو زبان ہوا کرتی تھی، جس کو
ہے نا اس کو یہ تو عربی ہے، اور عربی کے علاوہ وہ زبان ہوا کرتی تھی جس میں وہ کتابیں اتری، لیکن وہ ایک دور کے لیے تھی، وہ دور ختم ہو گیا۔ اب یہ جب شریعت اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو اس میں نہ تو کوئی زمان کی قید ہے نہ مکان کی قید ہے، نہ کوئی 2000 سال، نہ کوئی 4000 سال، نہ کوئی 100 سال، کچھ نہیں۔ جب تک دنیا ہے یہ دین ہے، اور پبلک بھی کتنی بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، کتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے، کتنا بھی نئی سائنسی ترقیات آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہر طرح کے حالات میں ہر طرح کا 100% سولوشن اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو ایسی دین اور اسی شریعت کے لیے اللہ نے کون سی زبان کا انتخاب کیا؟ عربی کا انتخاب فرمایا۔ تو عربی کا اپنا ایک مقام ہے، اس کا ایک موضوع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ باتیں آئیں گی آگے جب ہم 15 پوائنٹس پڑھیں گے تعلم، علمی دعوے داری، علمی و دعوتی خیانت کی مثالوں میں، تو اس میں عربی زبان کا بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ذکر آئے گا۔ یہاں کیا ہے، کیا کہتے ہیں شعر میں، مثال میں، اگر اونٹ کے 2 سالہ بچے کو دوسرے اونٹ کے ساتھ رسی میں نہ باندھا جائے، ایک 2 سالہ بچہ اس کو الگ تھلگ باندھ دیا گیا، تو اب وہ نہ کوئی اونٹ دیکھتا ہے، نہ کسی اونٹ کے چال دیکھتا ہے، نہ اونٹ کا اچھلنا کودنا دیکھتا ہے، نہ اس کو، جب وہ اکیلے ہے تو اسے کوئی تجربہ ہی نہیں ملے گا، اسے کوئی مہارت ہی نہیں آئے گی، اس کو کوئی معلومات ہی حاصل نہیں ہوگی۔ تو بھلا وہ جب 2 سال کا بچہ دوسرے اونٹ کے ساتھ اس کو باندھا نہیں جائے گا تو وہ کب سیکھے گا لڑنا، ڈیفنس کرنا، اپنے آپ کو بچانا، ہے نا؟ اسے کب سیکھے گا؟ کب حملہ کرنا سیکھے گا دوسرے اونٹوں پر؟ کب جائے گا، کب جانے گا اپنے آپ کو دوسروں کے حملے سے بچانا؟ جان ہی نہیں پائے گا۔ اس لیے اس کو سکھانے کے لیے، تجربے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو دوسرے اونٹوں کے ساتھ باندھا جائے تاکہ ان کے بیچ میں رہ کر کے وہ تجربہ حاصل کرے۔ تو کہتے ہیں اگر اونٹ کے 2 سالہ بچے کو دوسرے اونٹ کے ساتھ رسی میں نہ باندھا جائے تو اسے 9 سالہ بھاری بھرکم ٹھوس اونٹوں پر حملہ آور ہونے کی طاقت ہی نہ ہو۔ تو کہاں سے 9 سال کے اونٹ کا مقابلہ کہاں سے کر پائے گا وہ، جب اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں، کوئی تجربہ نہیں ہے۔ تو شیخ کہنا چاہتے ہیں کہ اس نو عمر کو کہاں ڈال دینا چاہتے ہو؟ کیسے مقابلہ کرے گا وہ بجھے مجھائے صاحب علم کا؟ اس کو دھیرے دھیرے علم حاصل کرنے اور دھیرے دھیرے علمی تجربہ، علمی گہرائی بڑھتے بڑھتے پھر وہ کیا ہوگا؟ اوپر کی طرف آئے گا۔ ایسے ہی جیسے یہ مثال ہمارے سامنے شیخ نے پیش کی، مثال شعر کے اندر کہتے ہیں یہ اس صورت میں جب ہم حدیث کو کم عمری کے معنی پر محمول کریں، کہتے ہیں یہ اس صورت میں جب ہم حدیث کو کم عمری کے معنی پر محمول کریں۔ جو حدیث آئی اصاغیر والی، اصاغیر بہت سارے معنی ہیں، اس میں ایک معنی کیا ہے؟ عمر میں چھوٹا، نو عمر، نہ تجربے کار، سمجھ رہے ہیں نا، کم عقل، کچی عقل والا۔ جب حدیث کو اصاغیر کا معنی چھوٹی عمر کا لیں گے تب یہ معنی بنے گا، تب یہ معنی بنے گا جو ہمارے سامنے ابھی بات چل رہی ہے۔ اور یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بصراحت موجود ہے، کیونکہ کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا اصاغیر سے علم لیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، اکابر سے علم لیں گے بھلائی میں رہیں۔ اچھا کہتے ہیں لیکن اگر ہم اسے کسی علم و فن سے نئی وابستگی پر محمول کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث میں اس معنی کا احتمال ہے، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کا لیڈر سب سے گھٹیا آدمی ہے۔ یہاں عمر کی بات نہیں چل رہی ہے، اس کے ویلو کی بات، اس کی کلاس کی بات چل رہی، کس کلاس کا آدمی ہے، کیسا آدمی ہے وہ؟ چھوٹا گھٹیا آدمی، عمر کے حساب سے بڑا بھی ہو سکتا ہے وہ، لیکن کیسا آدمی ہے وہ؟ ارذل، حقیر، گیا گزرا آدمی ہے۔ تو کہاں قوم کا لیڈر سب سے گھٹیا آدمی ہو جائے۔ اسی طرح دوسری روایت میں کیا ہے؟ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، اور قبیلے کی سرداری اور قبیلے کا سردار ان کا بد عمل آدمی ہو جائے۔ تو یہاں پر عمر کی بات نہیں ہے بلکہ کس کی بات ہے؟ ویلو کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور علم و فن سے نئی وابستگی پر محمول کریں، جیسا کہ ان دونوں حدیثوں میں آئے، حالانکہ یہ دونوں حدیثیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، دونوں حدیث سند کے اعتبار سے کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ تیسری حدیث جو ہے وہ آگے صحیح ہے،
صفحہ 74 پر، اس میں یہ ہے اذا اسند الامر الی غیر اہلہ، جب معاملہ نااہل کو سونپ دیا جائے تو عمر کی بات نہیں بلکہ اہلیت اور نااہلی کی بات۔ کہتے ہیں کہ یہ احادیث ایک ہی معنی میں ہے، تو کسی چیز سے نئی وابستگی رکھنے والا اس سے دیرینہ وابستگی رکھنے والے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ بات واضح ہوئی؟ پہلے والی بات کیا تھی؟ ایک کم عمر کو ہم بڑی عمر اور سینئر کے مقابلے میں مقدم نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہاں کیا بتا رہے ہیں؟ تجربہ کم رکھنے والا، معمولی تجربہ رکھنے والا ایک بڑے تجربہ رکھنے والے کے مقابلے میں اسے مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کسی علم سے ابھی نیا وابستہ ہوا ہے، مثال کے طور پر حدیث کی چھان بین کا مسئلہ ہے، اس کی تخریج کا مسئلہ، حکم کا مسئلہ، حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، ایک آدمی ابھی سال 2 سال سے اس سبجیکٹ کو پڑھنے لگا ہے، اس فن سے، اس سبجیکٹ سے نیا جڑا ہے، نئی وابستگی یعنی نیا اٹیچمنٹ ہوا ہے اس کا۔ اور دوسرا ایک آدمی ہے جو آج 10 سال سے اس سبجیکٹ کو جانتا ہے، پڑھتا ہے، حدیث، راوی، صحیح ضعیف ہے نا، جرح قدح سب جانتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جس کا سال 2 سال سے تعلق ہے، اس کو ہم کیسے 10 سال 12 سال والے سے تعلق رکھنے والے پر کیسے مقدم کر سکتے ہیں؟ بات سمجھ گئے نا؟ ایسے ہی اور بھی مثالیں لے سکتے ہیں، ایک آدمی کو دروس کا اہتمام کروانا، اجتماعات کا، جلسوں کا، پروگراموں کو ہینڈل کرنے کا تجربہ 10 سال سے ہے، 20 سال سے ہے، پتہ نہیں کتنے اجتماعات، جلسے، جلوس، پروگرام کروا چکا ہے، اس کا لمبا تجربہ ہے۔ ایک آدمی کو ابھی سال 2 سال نہیں ہوا ہے، ابھی اس کو تجربہ نہیں ہے، تو جس کو تجربہ نہیں ہے اس کو کیسے مقدم کریں گے اس کے اوپر؟ جس کے پاس تجربہ ہے، جس کے پاس مہارت ہے، معلومات ہے۔ ایسے ہی بالکل اب یہ دیکھیے ایک مثال ہمارے سامنے، ایک حدیث اور آ رہی ہے، کہتے ہیں اسی لیے شیخ ابو مدین کے واسطے سے بیان کیا جاتا ہے کہ ان سے ان 9 عمر لڑکوں کے بارے میں پوچھا گیا جن سے مشائخ صوفیہ نے منع کیا ہے۔ مشائخ صوفیہ نے 9 عمر لڑکوں سے منع کیا ہے۔ 9 عمر لڑکے جن کی عمر بہت کم ہو، بچے ہوں اور خاص طور پر خوبرو ہوں، تو ایسے بچوں سے بھی بچنے کا صوفیہ نے ذکر کیا ہے۔ جیسے عورتوں سے، لڑکیوں سے دور رہنے کی بات کہی گئی ہے نا، عزت آبرو کو بچانے کے لیے، عزت شرافت کی زندگی گزارنے کے لیے، ایسے ہی شیطان کے فتنوں سے بچنے کے لیے 9 عمر لڑکوں سے بھی دور ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ یہ بات یہاں تو تفصیل سے نہیں آئے گی، جدید اقوال سلف میں پورے طور پر چیپٹر میں آئے گی، مستقل بہت سارے اقوال اور بہت سارے حوالے آپ کو وہاں پر ملیں گے، اور کس طرح سے ائمہ ایک دم محتاط رہا کرتے تھے، اگر اس طرح کبھی دیکھتے تھے تو تنبیہ بھی کرتے تھے، ڈانٹتے بھی تھے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ شیخ ابو مدین کے واسطے سے بیان کیا جاتا ہے کہ ان سے ان 9 عمر لڑکوں کے بارے میں پوچھا گیا جن سے مشائخ صوفیہ نے منع کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا اس سے مراد وہ 9 عمر ہے جو اب تک پوری طرح علم دین حاصل نہ کیا ہو، چاہے وہ 80 سال کا ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب جو بات ہم نے آپ سے ذکر کی صوفیہ حضرات کا جو مسئلہ ہے، 9 عمر لڑکوں کا مسئلہ جس سے بچنا ہے، دور رہنا ہے، خاص طور پر بعض علماء اگر اپنے ساتھ بہت کم عمر کو کسی آدمی کے ساتھ بہت کم عمر بچے کو دیکھتے تھے، تنبیہ کرتے تھے کہ یہ اچھا نہیں ہے، اس سے شیطان کو ورغلانے بہکانے کا راستہ مل سکتا ہے، اس سے آپ کی عزت کم ہوگی، اس سے آپ کا وقار مجروح ہوگا، اس طرح سے ہمارے علماء سمجھاتے رہے ہیں، وہ سب تفصیلات آئیں گی۔ یہاں پر جو صوفیہ کی بات ہے، جن صوفیہ نے جو منع کیا ہے کہ کن لوگوں سے دور رہنا چاہیے، کن لوگوں کو، کن 9 عمر لڑکوں کو قریب نہیں کرنا چاہیے، تو کیا کہا؟ وہ 9 عمر مراد ہے جو اب تک پوری طرح علم دین حاصل نہ کیا ہو، چاہے وہ 80 سال کا ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ اس 9 عمری سے مراد یہ عمر نہیں ہے جو عمر بڑھتی سال 2 سال 3 سال، یہ عمر نہیں مراد ہے، علمی عمر مراد ہے۔ کون سی عمر؟ علمی عمر۔ کبھی کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ کہتے ہیں کہ اس آدمی کی زندگی تو اتنے سال ہے لیکن اس کی سیاسی زندگی کے 5 سال ہوئے ہیں،
اس کی علمی زندگی کی 5 سال ہوئے، ہے وہ 50 سال کا، لیکن علمی زندگی 5 سال کی ہے، سیاسی زندگی 5 سال کی، اس کی سیاسی عمر کتنی ہے 5 سال کی، یعنی 5 سال سے سیاست میں آئے، علم کم ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، اسی لیے کہ چاہے وہ علم کم ہے تو عمر کتنی بھی اس کی زیادہ کیوں نہ ہو، اس کو کیا کہا لوگوں نے، کہا وہ کم عمر ہے، نو عمر ہے۔ تو عمر کے حساب سے نو عمر نہیں ہے، لیکن علم کے اعتبار سے نو عمر ہے۔ لہذا نو عمروں کو دیگر بڑے اور تجربے کار علماء پر مقدم کرنا جاہلوں کو عالموں پر مقدم کرنے کے قبیل سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، سفہاء الاحلام، بے وقوف بودی عقل والے، سفہاء الاحلام، احلام حلم کی جمع جس کے معنی حلم کی جمع جس کے معنی کیا ہوتے ہیں، عقل، اولو الاحلام والنہا، عقل والے، سوجھ بوجھ والے۔ تو کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، سفہاء الاحلام، بے وقوف لوگ ہیں، کم عقل والے، کچی عقل والے، ہے نا، جو کیا نام ہے، جس کی عقل کمزور ہو، کچی ہو، تھوڑی ہو۔ اور کیا فرمایا، اور فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، وہ قرآن کریم پڑھیں گے وہ ان کے نرخرے سے اوپر آگے نہیں جائے گا۔ یہ سب باتیں اللہ کے نبی نے جن نوجوانوں کے بارے میں بتایا ہے، کم عمر لڑکوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ خوارج کے بارے میں دوسری حدیث پر فٹ ہوتی ہے، یہ خوارج کے بارے میں دوسری حدیث پر فٹ ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من ضئضئ ھذا قوما یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، یقیناً اس آدمی کی نسل سے ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے وہ ان کے نرخرے سے آگے نہ جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی ان لوگوں نے قرآن کا علم حاصل نہ کیا ہوگا۔ کیا معنی ہے اس کا، قرآن کا علم حاصل نہ کیا ہوگا۔ وہ لمبی لمبی نماز تو پڑھ رہے ہیں، تہجد لمبی لمبی پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، پیشانی پر سجدے کے نشانات ہیں، ہاتھ پر پیر پر سجدے کے گھٹے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس علم قرآن نہیں ہے، علم سنت نہیں ہے۔ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن کا علم حاصل نہ کیا ہوگا، لہذا قرآن محض ان کی زبان پر ہوگا، صرف کہاں ہوگا، زبان پر ہوگا، دل میں نہیں ہوگا۔ تو جب قرآن دل میں نہیں ہے، زبان پر ہے، تو اب یہ سمجھ لو کہ بھائی ایسے لوگوں کو علمی دعوتی میدانوں میں آنے گھسپیٹ کرنے کی کیا گنجائش، کیا گنجائش ہے؟ ٹھیک ہے، کہتے البتہ میں اس سلسلے میں صالح نوجوان کو نظر انداز نہیں کروں گا۔ یہاں سے آخری بات کی طرف شیخ جا رہے ہیں۔ آخری بات یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ساری بات ہم نے کی کہ نہیں کی، کم عمر ہو، نہ سمجھ ہو، یا بڑی عمر کا ہو، اس کے پاس علم نہ ہو، یہ ساری باتیں تو ہو گئی، البتہ میں اس سلسلے میں صالح نوجوان کو نظر انداز نہیں کروں گا۔ یعنی ایک نوجوان واقعی ایسا ہو جو نیک ہو، صالح ہو، واقعی علم حاصل کرے، سچ مچ علم حاصل کرے، طالب علمی کی زندگی گزارے، میں ایسے نوجوان کو نہیں چھوڑ سکتا، نظر انداز نہیں کروں گا کہ اس کا ذکر کیے بغیر بات ختم کر دوں۔ کیوں؟ کیونکہ علوم و معارف کو بالشت سے ناپا جا سکتا ہے، نہ جسموں کے حجم اور ساخت سے۔ بھئی علم کو کس سے ناپا جائے گا؟ علم کو علم کے پیمانے سے ناپا جائے گا، نہ کہ ڈیل ڈول، ہے نا، عمر کم زیادہ، جسم چھوٹا بڑا، اس سے نہیں ناپا جائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کتنا بڑا تھا؟ دبلے تھے، بالکل دبلے، پتلی پتلی پیروں کی ہڈیاں، اللہ اکبر، لیکن پورا علم کا خزانہ، پورا کیا تھے؟ علم کا خزانہ تھے، علم کا برتن ہو پورا علم سے بھرا ہوا، ایسے تھے۔ تو کیا دبلا پتلا ہے تو اس کی اہمیت نہیں ہے؟ تو علم کہتے ہیں علوم و معارف کو بالشت سے ناپا جا سکتا ہے، نہ جسموں کی ساخت سے، یعنی ہم بالشت کا استعمال کر کے نہیں ناپیں گے، اور نہ ہی جسموں کی حجم، جسم کتنا بڑا ہے، اس کا ڈھانچہ، اس کا قد، اس کی قد و قامت کتنی ہے، یہ نہیں، علم کو اس سے ناپا نہیں جائے گا۔
اور نہ ہی یہاں نو عمر سے یہ مقصود ہے، نو عمر سے مقصود نہیں ہے، نو عمر سے مقصود یہ نہیں ہے کہ جو کم عمری ہے، کم عمر ہو زیادہ عمر کا ہو، علم ہوگا تو علم والا مانا جائے گا، بڑا مانا جائے گا، کم عمر کا ہو زیادہ عمر کا، علم نہیں ہوگا تو علم والا نہیں مانا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں یہاں عمر سے یہ مقصود ہے، بلکہ در حقیقت علم کے باب میں نو عمر مراد ہے، علم کے باب میں نو عمر ہے، عمر اس کی 50 سال ہے لیکن علم کے باب میں 9 عمر ہے۔ ایک آدمی کی عمر 30 سال ہے لیکن صحیح منہج کو، سنت کی راہ کو، صحابہ کی راہ کو سمجھنے میں اس کی عمر 6 مہینہ ہے، اس کی عمر 2 مہینہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی کی عمر 50 سال ہے لیکن ابھی وہ کل اسلام لایا ہے، اسلام کی عمر کتنی ہے؟ 1 دن ہے، بات سمجھ گئے نا؟ اس طرح سے تو صاحب کہتے ہیں در حقیقت علم کے باب میں وہ 9 عمر مراد ہے، علم کے باب میں نیا کم عمر ہے، کیونکہ عمر رسیدہ اور بزرگ حضرات اگرچہ عظمت و وقار کے گلستاں اور جانچ پڑتال کا سرچشمہ ہیں، اور عمر رسیدہ شخص کی رائے 9 عمر لڑکے کے مظہر سے بہتر ہے، مگر اس کے باوجود 9 خیزی یعنی 9 عمری اور کم عمری فضائل و مقامات کے حصول اور پیغام رسانی کی ذمہ داریوں کے متحمل ہونے سے مانع نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ میں 9 عمر جوان کو نہیں چھوڑوں گا جو نیک ہے، صالح ہے، علم حاصل کر رہا، کیونکہ اس لیے کہ چھوٹا جسم ہے، کوئی قیمت نہیں اس کی، ایسے تھوڑی ناپا جائے گا، علم کو ناپا جائے گا۔ تو آگے چل کر کے کہتے ہیں گرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی عمر والے، سینئر، بزرگ، عمر رسیدہ جو علماء ہوتے ہیں ان کا مقام، ان کا مرتبہ تو اپنی جگہ طے ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ ایک 9 عمر کے پاس الحمدللہ اللہ نے علم عطا فرمایا ہے تو اب علم ہے، اور علم ہونے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں علم کی جو فضیلت ہے، جو مقام ہے، اس کو حاصل کرنے اور اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے، یعنی تبلیغ اور دعوت اور تدریس اور تعلیم جو مقام ہے، اس کام کا متحمل ہونے سے اس کی عمر رکاوٹ پیدا کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی کم عمری سے رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی ہے، بس معیار یہ ہے، پیمانہ یہ ہے کہ وہ سچ مچ علم والا ہو جائے، سچ مچ کیا ہو جائے؟ علم والا رہے، عمر کم بھی ہے تو بھی قابل اعتبار ہے، الحمدللہ۔ یہ ہے اس کا معنی۔ کہتے ہیں کہ ان ذمہ داریوں کے متحمل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے، عمر ہے، کم ہے تو کیا ہوا، علم والا ہے۔ اس کے بعد کچھ دلیلیں اور پھر بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرما دی۔ دیکھا آپ نے؟ تو لڑکپن ہی سے دانائی اور علم آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو لڑکپن ہی میں اگر کسی کے پاس علم اور دانائی آ جاتی ہے تو کیا ہم کہیں گے کہ نہیں آپ اس قابل نہیں ہیں کہ دین کا کام کریں؟ نہیں کریں گے۔ لیکن ہر آدمی نئی عمر کا کھڑا ہو جائے اور بولے میں اس کا اہل ہو چکا ہوں، تو ان سب کو اجازت سے محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اس لیے دعوے الگ چیزیں ہیں اور صحیح معنوں میں علم الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرما دی، لڑکپن چھوٹی عمر۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ، اس وقت کو یاد کرو جب جوان بچے، فتیہ کسے کہتے ہیں؟ ایک دم نو عمر جو بھی بچپن سے، لڑکپن سے نکل کر جوانی کی طرف، مضبوطی کی طرف آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ جوان کہاں آئے؟ غار کے پاس آئے۔ اللہ نے خاص ذکر کیا کہ نہیں ذکر کیا؟ غار والوں کا ذکر فرمایا باقاعدہ۔ ادھر از اول فتیت، ابھی 9 عمر تھے لیکن کتنا پختہ ایمان تھا، کتنا پختہ ایمان تھا، اللہ اکبر۔ جان بچا کر کے بھاگے، کام عیسائیت تسلیم نہیں کریں گے، ہم نے ایک اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اپنی ایمان کو، جان کو بچا کر کے بھاگے۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ وہ نوجوان تھے، نوجوان جب غار کے پاس آ کر کے چھپے، تو دیکھا آپ نے، تو پتہ کیا چلا؟ پتہ چلا کہ 9 عمر کے پاس بھی اگر علم ہو جائے تو وہ اونچے مقام کا مالک ہو جائے گا۔
تیسری چیز، جب ان چند کیا کہا، ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی، اگلی آیت میں انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے بارے میں کیا فرمایا، یہ نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے ہوئے تھے، یہ ہے۔ اسی طریقے سے آگے بھی کچھ مثالیں ہیں، کہتے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب رضی اللہ عنہ کو مکہ کا گورنر بنایا تھا۔ عتاب درا حالے کہ وہ نوجوان تھے، ایک دم جوان تھے، کون؟ عتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عتاب بن سعید غالباً نام ہے، کہتے ہیں کہ جبکہ وہ ابھی کیا تھے، نو عمر تھے، جوان تھے، ابھی جوانی ہی کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن سعید کو کیا بنایا، مکے کا گورنر بنا دیا۔ اللہ اکبر، اگر عمر ہی کی بات ہوتی تو عمر والا بغیر علم والا ہے تو کیا کرے گا وہ، اور ایک نوجوان ہے لیکن علم والا ہے تو ذمہ داری ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا، ذمہ داری ادا کرے گا، یہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں اور مکہ میں ان کے علاوہ قریش کے عمر رسیدہ بزرگان موجود تھے، یعنی قریش کے عمر رسیدہ بزرگ موجود تھے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو گورنر بنایا، حضرت کس کو، عتاب ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور کیا کہا، اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو شام کے لشکر کی سپہ سالاری سونپی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے فوج تیار کی اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا کمانڈر بنا دیا۔ اب یہ سب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، اتنے سارے بے چینی ہو گئی، صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، ابھی کم عمر ہیں، نو عمر ہیں، ابھی بچے ہیں، فیصلہ نہیں کر پائیں گے، کوئی معاملہ ہو جائے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ان کو بھیجنا مناسب نہیں ہے، لیکن ابو بکر صدیق نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کے نبی خوب جانتے ہیں کہ کس کے اندر کون سی صلاحیت ہے، کون سا علم ہے، اس کے ذریعے سے وہ کون سا کام کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرگز ٹالنا درست نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا ایک شخص کو اللہ کے نبی نے نامزد کر دیا ہے تو میں کیسے اسے ہٹا سکتا ہوں؟ عمر کتنی تھی؟ ایک دم جوان تھے، 17-18 سال کی عمر تھی، غالباً مشکل سے 19 سال کی عمر تھی، جبکہ لشکر میں ان سے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، بتایا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ سوچئے کہ لشکر میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، لشکر میں موجود ہیں، اور کمانڈر کون ہے؟ ایک جوان، اور فوج میں سینئرز، عمر رسیدہ۔ تو اس لیے اس سے کیا معلوم پڑا؟ اس سے معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ نے قرآن کریم میں، اللہ کے نبی اپنے حدیثوں میں یہ معاملہ اچھی طرح سے واضح فرما دیا ہے کہ علم اور تجربے کی بنیاد پر کسی کو علم والا سمجھا جائے گا، یہ ہے بہت بنیادی مسئلہ، اور اسے ذمہ داریاں دی جائیں گی۔ خیر، اس کے بعد متنبی کا ایک شعر، متنبی ایک عربی شاعر ہے، ایک شاعر ہے، اس نے یہ شعر کہا ہے، اس شعر پر بات ختم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فَمَا الْحَدَاثَةُ مِنْ حِلْمٍ بِمَانِعَةٍ قَدْ يُوجَدُ الْحِلْمُ فِي الشُّبَّانِ وَالشَّيْبِ، معنی کیا ہے؟ کم عمری عقل مندی سے مانے نہیں ہے، یعنی ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ کم عمر رہے گا تو عقل نہیں رہے گی، اسے سوجھ بوجھ نہیں رہے گی، بالکل ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کم عمری میں بھی بڑی سوچ عطا فرما سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کم عمری عقل مندی سے مانے نہیں ہے۔ بسا اوقات عقل مندی جوانوں اور بوڑھوں دونوں میں پائی جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے، کبھی کبھی چھوٹے بچوں میں، چھوٹے لوگوں میں عقل مندی نہیں رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی چھوٹے میں بھی ویسی عقل مندی، سوجھ بوجھ ہوتی ہے جیسے بڑے میں سوجھ بوجھ رہتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اور صرف عمر ہی نہیں دیکھنا ہے، بلکہ علم کا معیار دیکھنا ہے۔ کم علم، بے علم ہے تو وہ چھوٹا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ چھوٹا ہے، اور علم والا ہے تو وہ بڑا ہے، چاہے وہ بغیر علم والا بڑا ہو عمر میں اور علم والا عمر میں کم چھوٹا ہو، لیکن جس کے پاس علم ہے وہ کیا ہے؟ وہی حقیقت میں بڑا ہے، وہی کب اکابر کے دائرے میں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ یہاں پر ہمارا یہ جو چیپٹر تھا، یہ جو مضمون تھا، وہ الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچا کہ موجودہ دور کی سرسری صورتحال دیکھا نا آپ نے، کتنی ساری باتیں شیخ نے اس کے اندر بیان فرمائی ہیں کہ کس کس طرح سے لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے۔ خیر، یہاں پر آج کا یہ درس مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی
اگلے حلقے میں انشاءاللہ بإذن اللہ ہم صفحہ نمبر 76 پر فکری آوارگی اور حصول علم میں کمزوری کے اسباب، فکری آوارگی اور حصول علم میں کمزوری کے اسباب، اسے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھیں گے، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم براہ راست علمی دعوتی خیانت کرنے والوں کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے۔ پہلی کیٹیگری کس کی ہے، دوسری کس کی ہے، تیسری کی ہے، ان کے کیا کیا کارنامے ہیں، کیسے کیسے ان لوگوں نے علمی و دعوتی خیانت کا مظاہرہ کیا، اس کی مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور جدید دور میں موجودہ وقت میں جو اس راستے پر چلنے والے لوگ ہیں ان کا بھی ذکر ضمناً آتا رہے گا، آتا رہے گا کہ کم علمی کی بنیاد پر کس نے کیا کیا، لا علمی کی بنیاد پر کس نے کس طرح سے علم اور دعوت کو نقصان پہنچایا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضمناً دروس کے ضمن میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان مسائل کو، ان باتوں کو جو ہمارے بڑوں نے لکھا ہے اور شواہد اور دلائل کی روشنی میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔